نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، ٹائمنگ کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے، اور حج کے جو اوقات ہیں ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ جو چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے۔ جس طریقے سے نارتھ سٹار ہے، قطبی ستارہ، جس کے ذریعے ہم اگر قطبی ستارے کی طرف رخ کر لیں تو ہماری دائیں جانب کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ یعنی مشرق ہوگا، بائیں جانب پہ ویسٹ، اور پیچھے جو ہے وہ جنوب ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ بھی دنوں کی کیلکولیشن کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے، انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھا بھی دوں گا۔ اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے جو ذکر ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 39 اور 40۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے رمضان جو چاند ہے اس کی منازل جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ یہ کھجور کی جو خشک ٹہنی ہے اس کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ چیز شایع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی جو مدار کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے مطابق۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تمام کے تمام آسمان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیلنڈر ہے۔ اب آپ اس کیلنڈر کو بھی سمجھ لیں، یعنی اب آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے اعتبار سے وہ چاند کی شکلیں بناؤں گا، دو ایکسٹریم شکلیں، چاند جب نکلتا ہے اور جب بالکل چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے، یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے چاند کی۔ یہ جو آپ کے دائیں جانب ہے یہ چاند جب نکلتا ہے تو اس شکل میں نظر آتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ کو یوں چاند نظر آئے گا اور بالکل باریک، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا، یہ سینٹر تک پہنچے گا 7ویں تاریخ کو، پھر جب 14 تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا، اور پھر اس طرف سے گول کام ہونا شروع ہوگا، پھر یہ 21 تاریخ کو اس کا ہاف بنے گا سیمی سرکل، اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بالکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا، جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہے۔ اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا، وہ ایسے کیا ہوا ہے۔ تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا، یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک غلطی ہوئی، اس کی کوئی شرعی تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولیٹیشینز ہیں مل کے۔ بہرحال آپ کو میں یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اس کا سرکل ہے ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک، تو یہ 29 سے 30 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے، بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے، اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے، تو لوگ ڈائریکشن کے لیے نارتھ سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر، اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میرے بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور انہی کی روشنی میں 5 علمی پوائنٹس رؤیت ہلال کے حوالے سے، مون سائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اور یہ 5 احادیث جو ہیں میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات کی نمبرنگ بتاؤں گا، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں آلموسٹ 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی، اور باقی کتابیں ان کے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث 6294۔ 3 PDF فائلز اس کی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور انہی نمبرز کے اوپر ان کے فٹ نوٹس پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان کے نمبر بھی مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے حدیث کے نمبرز اور ان پہ حکم بھی لگے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔
پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر تو اندازہ مقرر کر لو۔ اب یہ اندازہ کیا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے، مشکات میں اسی نمبر پہ 1969، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو، یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا، 30 کی گنتی پوری کرو یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1973۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک اور احتیاط کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں کوئی وہم نکالنے سے کہے کہ جناب میں چلو احتیاطاً 1-2 رکھ لواں، اس سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کا پروٹوکول بھی برقرار رہے۔ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے، ہاں مگر اسے اجازت ہے جو پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جس نے پورا شعبان ہی روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ بسا اوقات آپ پورا شعبان بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1981۔ ابو البختری تابعی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یعنی رویت ہلال کمیٹی چاند جب اناؤنسمنٹ کرتی ہے اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے کہتا نہیں یہ دوسری تاریخ، کہتا نہیں یہ تیسری لگتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں، کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا۔ پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کی مدت چاند کی رؤیت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے۔ 29 کے کیس میں تو ظاہر چاند دیکھا جائے گا، جب 30 شعبان کے آپ نے پورے کر لیے تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا ہی نہیں شعبان کا یا کوئی بھی اور مہینہ چاند کا۔ اس کی رؤیت یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے، وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی پوری کرو اور اس کے 30 دن شمار کر لو۔ اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کہتے ہیں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رؤیت کی آسانی کے لیے، لہٰذا اس وہم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتدا کر لو۔ تو یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے۔ اب 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو نمبرنگ فواد عبد الباقی کی ہے بٹوں والی نمبرنگ، اس میں اس کا نمبر ہے 1087، لیکن یہ مشکات میں حدیث موجود نہیں ہے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔